فکر عقبا کی کل آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ قوت دس تو پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو۔ خاک میں مل گئی اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی۔ ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، اجل کا مطلب علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اجل کا مطلب موت۔ آج یہی میرا انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا عنوان ہے۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمین، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد کبریائی اور بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیب سدوار ہے، جو ہم سب کا پالنہار ہے، جس کا دیہ و میراب پوری دنیا کھاتی ہے اور پیتی ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی رسول پیغمبروں پر صبح قیامت تک، بالخصوص اس سلسلے کی آخری کڑی، آخری ہستی، تاجدار مدنی، مالک حوض کوثر، شافی محشر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں آئی عزت دار خواتین، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، مستقبل اور فیوچر کے نونہال پیارے بچوں، آج جمعہ کا دن ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جمعہ کے دن یہ بڑی فضیلت اور بابرکت یہ دن ہوتا ہے۔ میں اس موضوع کی طرف نہ جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اس اللہ رب العالمین کا میں اور آپ جتنا شکر ادا کرے، اس اللہ رب العالمین نے آج اس مسجد کے اندر، شاید اس مسجد کے اندر میں نے اذان بھی دی ہے، اس مسجد کے اندر میں نے نماز بھی پڑھائی ہے، اس مسجد کے اندر میں نے 7 سال قیام اللیل یعنی تراویح پڑھائی ہے، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ میں جمعہ داروں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے امام صاحب کا جنہوں نے مجھے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مجھے موقع دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اور میرے والدین کا، میرے استاد گرامی کا، اور دیگر ممالک دیمر جماعت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے آج اس منبر رسول سے اس گنہگار بندے کو، اس ناچیز بندے کو قرآن اور حدیث کے اندر، جو آج میرا موضوع اور عنوان ہے کہ موت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ بہرحال پوری زندگی تو ہم نے محبت رسول پہ سنا ہے،
पूरी जिंदगी तो मैंने काल अल्लाह काल रसूल पे खुतबा, जुमा, तकरीर, जलसे, जुलूस सब कुछ सुना है, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो वक्त मुझे दिया गया इंशाअल्लाह मैं उस वक्त के अंदर अपनी बात को कुरान और हदीस के अंदर समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ इलाहुल आलमीन इस नाचीज़ को, इस गुनहगार बंदे को उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की और हम सामीईन को, सामियात को, हाजरीन जुमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 184 मैंने आपके सामने तिलावत समात फरमाई है। अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। उलमाए कराम बैठे होंगे, आप उनसे पूछ लीजिए, जब आप अरबी ग्रामर का मुताला करेंगे, नफ्स का मतलब जान है, यानी जान है तो बेजान होना है। अल्लाह ने जायका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जाल अलिफ हमजा काफ थे, यानी इसको टेस्ट करना है, चखना है। गोया हर इंसान इसको चखना नहीं चाहता, मौत से हर इंसान बचना चाहता है, दुनिया की जिंदगी को अपनाना चाहता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हम तो इंसान हैं और हमारे से पहले नबी रसूल पैगंबर आए, और इससे एक कदम और आगे बढ़ के चल बोलूं कि ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है, और उनको भी 63 साल के बाद 12 रबी अव्वल को सुबह के सहाने अल्लाह सोमवार के दिन अल्लाह के नबी इस दुनिया रुखसत से फानी हो गए। बहरहाल ये मौत का मज़ा तो हम सबको चखना है। आपको मालूम है इस हफ्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ कि 4 से 5 मौत हो चुकी है, और अचानक मौत ऐसे हो गई है। और अल्लाह के प्यारे नबी की वो हदीस अपने सामने रखो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अचानक मौत से पनाह मांगने चाहिए। बहरहाल मेरा मौजू है जो मौत से सबक क्या मिलता है। अल्लाह ने नफ्स इस्तेमाल किया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को बेजान हो जाना है। दुनिया के अंदर जितनी भी जानदार चीजें सबको फना और खत्म हो जानी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को बेजान हो जाना है। दुनिया के अंदर जितनी भी जानदार चीजें सबको फना हो जानी है, खत्म हो जानी है, मिट जानी है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह फरमा रहा है एक इंसान वो है जो पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलता है, नमाज का पाबंद है, काल अल्लाह काल रसूल की आवाज पर लब्बैक कहता है। मई जून का महीना आता है, ज़ोहर की अजान होती है, तपिश का आलम है, बहुत लू पड़ रही है, अपने बेडरूम को छोड़कर मौज़िन अजान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। वो इंसान ये नहीं सोचता कि गर्मी कितनी है, तपिश का आलम कितना है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है। वो भागा भागा दौड़ा दौड़ा मस्जिद की तरफ आता है। नवंबर दिसंबर का महीना आता है, इधर मौज़िन अजान देता है, फजर की अजान में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ए नींद में सोने वाले, नींद तो तेरी मौत है, नमाज तेरी कामयाबी है, हयात तेरी जिंदगी है। नमाज फजर अल्लाहु अकबर। जब मैं 3 सितंबर को खाब की खंडेला की सरजमीन में आया, जब मैंने मस्जिद को देखा, जो बड़ी खुशी हुई, और बड़ा दुख तो इस बात का हुआ, और अल्लामा इकबाल का वो शेर मुझे याद आ गया है कि मस्जिद तो बना दी शब्बर में इमां की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब्बर में इमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। इतनी बड़ी तादाद, और कौन सी तादाद और कौन सी जमात। और सिर्फ हमारा दावा यह है कि हम काल अल्लाह काल रसूल के सिवा कोई इबादत नहीं करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं। लेकिन जब मैंने फजर में देखा, आज मुझे 1 महीना 10 दिन से ज्यादा हो गया, शायद 3-4 दिन में कुछ गायब रहा, लेट सेट हो गया। हमारी जमात के अंदर फजर की नमाज के अंदर, वो नौजवान तुम्हें क्या हो गया है, तुम कौन सी डगर पे चले हो। हमारे इमाम साहब, हमारे मुअज्जिन इंतजार करते हैं कि कोई नमाजी आए, वही 50 साल वाले, वही 60 साल वाले जो बेचारे लंगड़े लूले मस्जिद की तरफ आते हैं। फजर की नमाज के अंदर हमारे इमाम साहब बेचारे लंबी किरत करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी सफ़ों के अंदर 1 सफ या 1.5 सफ, वो भी 60 साल वाले, 70 साल वाले, और नौजवान तो सिर्फ 5 से 7 नौजवान है। मेरे प्यारे साथियों और मेरे कौम के गयूर नौजवानों, मोहल्ला बनी और चौपाटी और बुधा के बाद से आए हुए मेरे प्यारे साथियों,
اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھو. موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی، موضوع بڑا طویل ہے، میں اپنی بات کو ختم نہیں کرنا چاہتا. وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سوا نیزے پر سورج ہوگا. آج 22 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر یہ سورج ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ ایک ہاتھ پر ہوگا. اور اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں سے ہوں گے، اس میں سے ایک قسم کا انسان وہ ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر. خوش ہو جاؤ نوجوانوں، اپنی نمازوں کی پابندی کر لو، نماز کو باجماعت ادا کرو. اتنی بڑی مسجد محلے کی ہے، ہم نے اس مسجد کو ویران کر دیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا العالمین، جس بھائیوں نے، جس نوجوان نے اور ہمارے مسجد کے ذمہ داروں نے اس مسجد کے اندر تعاون کیا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، الہ العالمین کل قیامت کے دن ان کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں اجر عظیم عطا فرمانا، الہ العالمین ان کے قبر کے اندر صدقہ جاریہ بنانا. بہرحال میرا موضوع تھا، اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک انسان تو وہ ہے جو پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے. ایک وہ انسان مسلمان تو ہے، نبی کا تو کلمہ پڑھا ہے، وہ کیسے نبی کا امتی ہو سکتا ہے؟ اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، اس کو دین اسلام کی پرواہ نہیں ہے. صرف عید الفطر کی نماز پڑھ لینا، رمضان المہینے کے روزے رکھ لینا، یہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک انسان وہ ہے جو نیک کام کرتا ہے، ایک برا کام کرتا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، مسجد سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے. وہ انسان کہتا ہے اللہ تو حاکم الحاکمین ہے، تو واحد جزوں کا کلون جز ہے، تیرے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اے اللہ تو کن فیکون کے بھی محتاج نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے اے انسان تو کیا سوچتا ہے، موت آ گئی، موت کے بعد کام ختم نہیں ہوا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کے بعد کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد ایک نئی زندگی اور شروع ہوتی ہے، جس کو قرآن نے سورہ مومنون نے پارہ نمبر 18 نے برزخ کی زندگی کہا، قبر کی زندگی کہا. موت کے بعد کام ختم نہیں ہوتا میرے پیارے ساتھی اور نوجوانوں اور میرے قوم کے بزرگان دین. اس چیز کو ذرا غور سے سننا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ خطبہ کو ٹیک لگا کے سنتے ہیں، نیند آ جاتی ہے. عالم دین آپ کے سامنے موجود ہے، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے. آپ ان سے جمعے کے بعد پوچھ لیجئے کہ جو انسان مسجد میں آ کر ٹیک لگا کر جمعہ سنتا ہے اور سو جاتا ہے اور ادھر ادھر ڈسٹرب کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث عالم دین موجود ہے، میں فتویٰ کہہ رہا ہوں. ان سے پوچھ لیجئے کہ ہمارے کو جمعہ ثواب نہیں ملے گا، فیصلہ خود کر لیجئے. ہم آتے ہیں سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سب نہیں سوتے، اس چیز کا دھیان رکھیے. خطبہ جمعہ کا بڑا مختصر خطبہ ہوتا ہے، بڑا امپورٹنس بات ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے. میری ہی نہیں بات پڑھتا ہوں، ہمارے عالم دین بہت اچھی بات ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. بہرحال آگے کی آیت پڑھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، اس کھنڈیلے کا کامیاب انسان کون ہے؟ آپ کی زبان پر کوئی پیسے والا ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا. میں آپ سے پوچھوں اس ہندوستان کا کامیاب انسان کون ہے، تو شاید آپ کی زبان پر کوئی بلڈرز کا نام آئے گا، کوئی ادھوگ پتی کا نام آئے گا. آؤ رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز کامیاب تو وہ ہے. لوگوں تمہاری نظر میں کوئی پیسے والا کامیاب ہوگا، کوئی پیسے والا، کوئی بزنس مین، کوئی لگژری لائف گزارنے والا. اللہ فرما رہا ہے چاہے اس نے فٹ پاتھ پر زندگی گزاری ہو، چاہے اس نے 3 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم میرا کھانا کھا کر میرا شکر ادا کیا ہو، میری نظر میں کامیاب وہ ہے. لوگوں تمہاری نظر میں کامیاب کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا اللہ نے بڑا بھیانک کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا غور سے سننا. میں بہت بڑا عالم دین تو نہیں ہوں، میں بہت بڑا فاضل کرام تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے والدین کی. میرے استاد گرامی شاید اسی جمعہ خطبہ میں بیٹھے ہوں گے.
انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے مجھے تعلیم حاصل کی ہے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں میرے پریوار کے خاندان کے لوگوں کا۔ یہ مت سمجھنا میں حاجی پریوار کا بہت بڑا شخص ہوں، میں بہت بڑا خاندان سے نہیں، اللہ کی قسم۔ یا ایھا الناس انا خیدونک، آج مجھے کچھ سمجھے نہ سمجھے اپنا مسلمان بھائی سمجھ لینا، میں آپ کا اسی 100 سال مدرسہ مصباح العلوم کا آخری طالب علم ہوں۔ آخری طالب تو اس لیے بتا رہا ہوں، شاید آپ سمجھ گئے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کہا جمعہ خطبہ سے پہلے کہ آپ قوم کے بارے میں کچھ نہ بولیے، اللہ کی قسم میں نے ایک لفظ بھی ایسا نہ کیا جو کسی شخص کا نام لیا ہو۔ ابھی کچھ مہینے پہلے ہمارے عالم دین کا خطبہ ہوا تھا، تربیتی پروگرام ہوا تھا، میں نے ایک چند باتیں کہی تھی، وہ میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، آنے والے میرے بھائی کے بھی لیے بھی فائدہ ہے۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ آخری طالب اس لیے بتا رہا ہوں، ہمارے مدرسے کے اندر حافظ قرآن بنانا میں نہیں سمجھتا ہوں ضروری ہے، عالم دین بنانا یہ نہیں سمجھتا ہوں ضروری ہے، لیکن ہماری قوم کے اندر ایسا بچہ تو پیدا ہونا چاہیے، ایسا بچہ مستقبل کے لیے ہونا چاہیے کہ ہمارے عالم دین رہے یا نہ رہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی ایسا بچہ تیار ہو گیا تو اللہ کی قسم مجھے جمعے کے بعد اعلان کر کے بتا دیجئے، ہمارا قوم کا ایسا بچہ تیار ہو گیا کہ ممبر رسول سے ایک خطبہ جمعہ دے سکے۔ نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، مال دیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کو غنیمت سمجھو۔ وقت کا تقاضا ہے، میرا موضوع سے ہٹ کے بات ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم جب یہ آخری گزشتہ سال گزرا، ہمارے مدرسے کے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں ہمارے عبدالحاجی صاحب جی، ہمارے بڑے پھوپا جی ہیں، ان کا بھی میرے پاس فون آیا تھا، اور ہمارے حافظ اقبال صاحب کا۔ بہرحال میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آپ کے علاوہ نہیں پڑھا رہا ہے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ مسجد کے اندر اعلان تو کر دیا ہے کہ تراویح پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا ہے۔ کچھ نوجوان، کچھ ہمارے بھائی تھے، میرے والد محترم تھے، جن کے چہرے پر الحمدللہ سنت رسول ہے، جن کا لباس اسلامی لباس ہے۔ میں مسجد کے ذمہ دار سے کہنا چاہتا ہوں، میرے لیے بھی وہی مسئلہ ہے اور ہماری جماعت کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ ہم اسی شخص کو ممبر رسول پہ کھڑا کرے، اسی شخص کو نماز کا موقع دے جو 5 وقت کا نمازی ہو، چاہے میں ہوں، میرے والد محترم ہو، یا قوم کا کوئی ایسا رہبر ہو، ایسا نہیں جو داڑھی مڈانے والا ہو، جس کا لباس کا پتہ نہیں، جس کا یونیفارم کا پتہ نہیں، ظہر کی نماز پڑھے عصر کا پتہ نہیں، اور عشاء کی پڑھے فجر کا پتہ نہیں، ایسا کو کیوں آنے دیتے ہیں؟ میں خاص طور سے ذمہ دار سے کہنا ہوں اور قوم کے غیور نوجوان سے ہو، میری بات کڑوی لگ رہی ہے، لگے مجھے کوئی برا نہیں، اس چیز کا مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میں میرے لیے بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال جب مجھے معلوم ہوا، 4 سال سے میں آپ کے سرزمین پہ نہیں تھا، 4 سال کے بعد میں سعودی کی سرزمین میں تھا، اللہ کی قسم میری خوشی کا تو یہ ہے اس مسجد میں خطبہ دیا، لیکن ثم الحمدللہ سعودی کی سرزمین میں طائف شہر کے پاس رضوان ایک گاؤں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، آپ سب کی دعا ہے، اس اللہ رب العالمین نے 1 سال مکمل امامت اور خطابت کا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم احسان ہے، میں اپنے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حافظ قرآن ہو، ذرا میری بات کو بری لگئی ہو اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھو، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس نے سینے سے نہیں لگا تھا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کو بھول جانے والوں اور قرآن کو طاق میں رکھ دینے والوں، میرا موضوع تو قرآن عظمت قرآن پر نہیں ہے، میرا موضوع تو صرف موت کے تعلق سے تھا۔ 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے خطاب کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس آیت کا آخری ٹکڑا اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او لوگو یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو بے وفا ہے، آج تک اس دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا ہے، آج تک اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفائی نہیں کی۔ بتا دو بہت بڑا ظالم اور ضابط آئین یجد، اور اپنے مصر کا کہنے والا فرعون بادشاہ، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اللہ نے کیسے پانی میں ڈوبو کے مارا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنی چھاڑی کو، اپنی لاٹھی کو دریائے کلثوم میں مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دریائے کلثوم میں لاٹھی مارا، راستہ بن گیا،
آگے موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے ساتھی ہے، پیچھے فرعون ہے۔ فرعون نے سوچا میں بھی نکل جاؤں گا۔ جب فرعون مرنے لگا، جب فرعون ڈوبنے لگا، تو قرآن کی آیت کہتی ہے آمنت بہ بنو اسرائیل، فرعون کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر، بنی اسرائیل کے اللہ پر۔ آمنت بہ الآن وقد کنت من المفسدین، اللہ فرما رہا ہے اب جب تجھے موت کا دیکھنے کا منظر آیا، جب تو مجھے یاد کر رہا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے، تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، تیری باڈی کو باقی رکھیں گے۔ اگر دنیا عبرت کے لیے، تیرے جہان کے لیے، ہم تیری جسم کو مصر کے اندر آج بھی موجود ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ خدا کو چیلنج کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے بھائی، آپ نے فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا، عرب سرب زمین کے اندر، مصر کے اندر آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ فرما رہا ہے کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومکان کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین۔ او لوگو دیکھو فرعون چلا گیا، فرعون اپنے کتنے پیچھے پیچھے محلات کو چھوڑ کے چلا گیا، بہت شاندار شاندار باغیچوں میں رہتا تھا، بہت چشمے دار فوارے اس کے پارک سے چھوڑتے تھے، بہت کھیتی باڑیاں ہوتی تھی، بہت نرم گرم بستروں پہ سوتا تھا، بہت عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اور لوگوں دیکھو فرعون چلا گیا، آج فرعون کے محل کو، اس کے باغیچوں کو، اس کے چشمے دار فوارے کو ہم نے کسی اور کو مالک بنا دیا، ہم نے کسی اور کو اس کا وارث بنا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی اور کو ہم نے اس کا مالک بنا دیا۔ لڑتے ہیں ہم ایک ایک فٹ کی زمین کے لیے، ایک ایک ٹکڑے کے لیے لڑتے ہیں۔ باپ بیٹوں میں مقدمہ بازی ہے، عدالتوں میں چلے جاؤ، کچہریوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے کیسز زیادہ ملیں گے، نان مسلموں کے نہیں ملیں گے۔ کس کے لیے میرے پیارے ساتھیوں؟ دنیا کے لیے اور دنیا کی رنگینیوں کے لیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم کہتے ہیں یہ میری 2 دکان ہے، میرے جیبوں میں 2 پلیٹ ہے، میرے رینٹ پہ چل رہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ آؤ اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے یقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم کی اولاد کہتی ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ وما مالک الا ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت وما تشددت فامسیت۔ ارے جو ہم نے پہن لیا وہ تو پرانا ہو گیا، جو ہم نے کھا لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خون پسینے کی کمائی، باپ کی کمائی نہیں، بیٹے کی کمائی نہیں، جو اپنے ہاتھوں سے حلال روزی کمائی ہے، مسجد کے اندر اے سی لگا دیے، پنکھا لگا دیا ہے، صفے بچھوا دیے، مدرسے کے اندر بچوں کے لیے یتیم خانہ کھلا دیا ہے، بیوہ کی شادی کر دیے، کسی غریب کی مدد کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے تیری زندگی میں خرچ کر دیا وہی تیرے لیے قبر کے اندر تیرے کام آنے والا ہے، باقی تیرے بیوی بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد تو ہمارا مال ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میری 4 دکان ہے، 5 فلیٹ ہے، میرے جے پور کے اندر رینٹ پہ چل رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا ٹھیک ہے ہمارا مال ہے، موت کے آ جانے کے بعد، ملک الموت کا فرشتہ آ جانے کے بعد سارا مال دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا، پارہ نمبر 27 کے اندر فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب انسان کی روح اس کے نرخرے تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تو انسان اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھتا ہے، باپ جا رہا ہے بیٹا دیکھ رہا ہے، ماں جا رہی ہے بیٹی دیکھ رہی ہے، شوہر جا رہا ہے بیوی دیکھ رہی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے تم کیا سوچتے ہو، باپ جا رہا ہے بیٹا قریب ہے، ماں جا رہی بیٹی قریب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس مرنے والے کے، اس موت کے قریب ہم اس بندے سے سب سے زیادہ قریب ہے، اس کے شرے سے بھی زیادہ، اس کی دھڑکن کتنی، اس کی سانس کتنی ہے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، مگر ہم تم کو نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اے انسان تو کیا سوچتا ہے اس دنیا کا کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی محکم اور حاکم نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں ہے۔ اگر یہ تیرا دماغ کہہ رہا ہے تو آگے کی آیت سنی، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ترجعونہا
इन कुंतुम सादिकीन, अगर ये तेरा अकल और शऊर दिमाग कह रहा है, जरा जब मरने वाला बाप मरता है, जरा बीवी जा रही है, जरा लगते जिगर बेटा जा रहा है, जरा उसकी रूह बचा के तो दिखा, जरा उसको मरने से रोक के तो दिखा, अगर तेरे अंदर तसव्वुर है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तू इस बात में सच्चा है, नहीं बचा सकते। मौत का तो फरिश्ता आता है मेरे भाइयों, मौत से किसको रुश्तगारी है, आज उसकी कल हमारी बारी है। मेरे प्यारे साथियों, मौजू बड़ा तवील है, लंबा है, 5-7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। इंसान मर जाता है, बाप बीमार हो गया, अल्लाह ना करे, बाप को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, सीकर से जयपुर ले जाया जाता है फला हॉस्पिटल में, वो सीकर वाला कहता है जयपुर रेफर कर दिया, फला डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो बाप बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा लखपति है, करोड़पति है, सऊदी की सरजमीन में 30 साल कमाया, 40 साल कमाया। वो डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब मेरे बाप को किसी तरह बचा लो, या उसका उल्टा कर लीजिए, उसका बाप औलाद के बारे में डॉक्टर से कह रहा है डॉक्टर साहब पैसे की चिंता ना करो, मोबाइल में ईवीएम है, पेटीएम है, पॉकेट के अंदर एटीएम है, लेकिन किसी तरह मेरे बेटे को बचा लो, रात से बोल नहीं रहा है, रात से बहुत तकलीफ है, ये आंख खोल के भी नहीं देख रहा है। वो डॉक्टर बहुत बड़ा माहिर है, दुनिया की सबसे बड़ी आला डिग्री लेके आया है, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे कौम के गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गान दीन, दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह की कसम वो डॉक्टर भी आखिरी वक्त में यही कहता होगा साहब अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। वो बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, वो अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओ लोगों, जिस दुनिया के चक्कर में हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया, जिस दुनिया के चक्कर में हमने हलाल हराम की परवाह ना करी है, हम चौक चौराहों पर रात का इशा का पता नहीं, मगरिब की नमाज का पता नहीं, मस्जिदें वीरान है, नमाजी से बेनमाजी हो गए, हमारे घरों में अंदर टीवी लग गया है। मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया तो चंद दिन की जिंदगी है, पैसा तो कोई काम नहीं आया। वो डॉक्टर भी अमेरिका से डिग्री लेके आया है, लेकिन वो डॉक्टर भी इतना बड़ा माहिर नहीं है, उसकी साइंस भी फेल है, उसकी टेक्नोलॉजी भी फेल है, वो फिजिशियन भी फेल है, वो सर्जन भी, सब कुछ फेल होने के बाद वो अपने दोनों हथियार गेर देता है। होता ही नहीं होता ऐसा। इंतकाल हो गया, मोहल्ले की मस्जिद से मीनारों से आवाज आ रही है फला सदर का इंतकाल हो गया, फला मुतवल्ली का इंतकाल हो गया, फला टाइम पे कब्रिस्तान पे ले जाया जाएगा, अभी आपको गुस्ल दिया जाएगा। मेरा मौजू इंशाल्लाह मौत के ताल्लुक से रहेगा, वक्त का तकाजा है। आपको गुस्ल दिया जा रहा है, बहुत ब्रांडेड हम कपड़े पहनते हैं, और पहनना चाहिए, अल्लाह ने बताया अच्छा कपड़ा पहनो। हम बहुत रेड मार के कपड़े पहनते, रीबॉक के कपड़े पहनते, लेकिन जब मौत का टाइम आता है इंसान, हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है, हमारी औकात पता चल जाती है। जब मौत का फरिश्ता आता है, हमारे दूसरे लोग हमारे जिस्म से कपड़ा उतार रहे हैं। आज मामूली से रेशम के कपड़े के अंदर, एक सूती रेशम कपड़े के अंदर हमें कफनाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, हमारे जिस्म के कपड़ा उतारा जा रहा है। आज तक हमारे जिस्म को किसी ने नहीं देखा, आज दूसरे लोग हमारे जिस्म से कपड़ा उतार कर हमें गुस्ल दे रहे, हमारे पेट की गंदगी निकाल दे रहे। हम बहुत बड़े शौकीन थे खुशबू के, बहुत इत्र लगाते थे, हम इमाम साहब को कहते फला ऊद का मेरा शौक है, लेकिन आज मरने के बाद अगर आपको गर्मी का मौसम हो तो 10 से 12 घंटा, या अगर सर्दी का मौसम हो 15 से 16 घंटा आपको घर में रखने के लिए तैयार नहीं। आपके उसी खुशबूदार जिस्म से इतनी भयंकर बदबू आने लगी कि आपको घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह, जिस घर को हमने बनाया, पूरी जिंदगी सऊदी अरब जमीन में गुजारी, आज उसी घर में हमारे बीवी बच्चे दूसरों को कहते हैं मेरे वालिद साहब को फला टाइम में ले जाया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे साथियों, ये मौत एक ऐसा प्याला है जो हम सबको पीना है। आपका इंतकाल हो गया, आपको गुस्ल दे दिया गया, आपके बीवी बच्चे रो रहे, अरे मौत को तो इतना भी तरस नहीं आता, इसकी बेवा औरत का क्या होगा, इसके यतीम बच्चों का क्या होगा। अरे मौत तो अपने टाइम पर आएगी और आके रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे हम बहुत लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले, 30 लाख की मर्सिडीज कार में हम मोहल्ले से निकलते थे, मोहल्ले के लोग कहते थे फला साहब की गाड़ी जा रही है, फला सेठ जी की गाड़ी जा रही है। आज वही सेठ जी, आज वही साहब जी, आज 4-4 लोगों के कंधे पर कब्रिस्तान पे जाने के लिए मोहताज हो गया। आज वो इतना मोहताज हो गया है, इतना बेबस हो गया, इतना लाचार हो गया कि वो अपने पैरों से भी जहां उसको कयामत तक के लिए रहना है वहां भी जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे लोग कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इंसान के मरने के बाद 3 चीजें उसके साथ जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते,
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہے، کان کھول کر سن لو نوجوانوں، وَأَهْلُهُ وَأَعْمَالُهُ وَأَعْمَالُهُ، اس کو اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، اہل و عیال، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کا داماد، اس کے بھائی، اور دوسرا وَأَهْلُهُ وَأَعْمَالُهُ، اس کا اعمال ساتھ جاتا ہے، وَعَمَلُهُ، اور اس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ مال تو قبرستان جاتے ہی واپس آ جاتا ہے، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم تو اتنا کرتے ہیں مٹی بھی لگ جاتی ہے تو وہیں جاڑ کے آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میرا ابو جان، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا، اب آپ جانے، آپ کا نام ہے اعمال جانے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس موت کو یاد رکھنا۔ اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث میں نے پڑھی تھی، کفا الموت واعظان، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے، موت سے بڑھ کر کوئی وعظ نہیں اور تقریر نہیں ہو سکتی۔ موت کو میرے پیارے ساتھیوں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ابھی 8 دن کے اندر کتنی موتیں ہو گئی۔ وہ ہمارا عمران بھائی جو سیکر سے واپس آ نہیں سکتا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہمارے سیکھنڈیلے کے اندر 5 سے 6 سال پہلے ایئرپورٹ کی سرزمین پہ جے پور گئے تھے، اس کا باپ بھائی بھی تھا، ماں بھی تھی، بہن بھی تھا، تینوں کے تینوں بھائی، ماں اور بیوی، سارے کے سارے 9 لوگ کا جنازہ اپنے کندھوں سے اٹھایا۔ پھر بھی ہمارے دل اسٹرانگ ہے، پھر بھی ہمارے دل مضبوط ہے۔ ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم رات کو گندی موویز دیکھتے ہیں، ننگی پکچر دیکھ کے سوچتے ہیں، گانا سن کے ہیڈ فون لگا کر سنتے ہیں۔ کیوں؟ ہم 2 بجے رات کو سوتے ہیں، فجر میں تو ہمیں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ارے کیسے مسلمان ہو تم؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم، میں معذرت چاہتا ہوں ہماری جماعت کے لوگوں سے۔ اسی 6 جنوری کی بات ہے، نوجوانوں میری بات کو برا ماننا، میں آپ کا چھوٹا ہی بھائی ہوں، میں آپ کا قوم کا رہبر ہوں۔ اسی 6 جنوری کو اسی ٹاکیز کے اندر اس جماعت اہل حدیث کا نوجوان فیس بک پہ بڑے شوق سے چھوڑتا ہے کہ پٹھان مووی دیکھنے گیا کہ سلمان شاہ رخ خان نے بہت بڑا ریکارڈ توڑا ہے۔ میں اس کے والد محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے اپنے آپ کو تو جہنم سے بچانے کا کام کر لیا، لیکن سورۃ تحریم میں پارہ نمبر 28 میں آیت نمبر 5 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کسی مٹی کے تیل سے نہیں جلائی جائے گی، وہ جہنم کسی ڈیزل اور پیٹرول سے نہیں جلائی جائے گی، وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم انسان اور پتھر سے جلائی جائے گی۔ ہمارا نوجوان ٹاکیز کا مووی کا دیوانہ ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے بہت بڑا مسلمان ہوں۔ ارے میں اس والد محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اللہ نے آپ کو توفیق دی، اپنے اولاد سے پوچھو کہ رات کو 2 بجے گھر میں کہاں سے آتے ہو؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، اپنے آپ کو متقی پرہیز کرنے والوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس والد محترم سے، اس ماں سے، اس باپ سے پوچھے گا، میں نے تجھے 2 بیٹے دیے تھے، ایک بیٹی دی تھی، اس کو دین کی کتنی تعلیم دی ہے؟ اس باپ نے تو پیسے کاٹ کے دے دیے، وہ ٹاکیز میں مووی دیکھنے چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں کی تعداد تھی، مسجد ماشاءاللہ بہت فل ہو گئی ہے، اور اسی کے اپوزٹ بتاؤں، 6 جنوری کی تو یہ بات ہے، اور 6 سے 7 فروری کی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو سعودی کی سرزمین میں تھا، ملک شام کے اندر ترکی کے اندر بہت خطرناک زلزلہ آیا تھا، آپ نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ مختصر انداز میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نوجوانوں کے تعلق سے ایک حدیث بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس ملک شام کے اندر، ترکی کے اندر اتنا خطرناک زلزلہ آیا، اس 7 سال کی بچی نے ایک ہمیں میسج دیا، ایک پیغام دیا۔ وہ 7 سال کی بچی 3 دن تک ملبے کے اندر بے ہوش رہی، یعنی بے ہوش ہو کر وہ دب گئی مکان کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا۔ جب وہ بچی 3 دن کے بعد ہوش آیا، سوشل میڈیا والوں نے اس سے پوچھا تو اس نے ایک ہی سوال کیا، وہ نماز کو چھوڑنے والوں، وہ پٹھان مووی کے دیوانوں، اور رات پر گندی موویز دیکھنے والوں، اور مسجد کو ویران کرنے والوں، اس بچی کے تعلق سے ہماری زندگی کے اندر انقلاب آنا چاہیے۔ اس بچی نے ہوش آتے کہا، کم من صلاۃ ما صلیتھا، اور لوگوں بتاؤ میں کتنے دن تک بے ہوش رہی ہے، اور لوگوں بتاؤ میں کتنے ٹائم کی نماز پڑھی۔ اللہ اکبر،
بلکہ وہ بچی کی پر فرض نہیں ہوا ہے. 7 سال کا ہو جائے, ہمارے عالم دین بیٹے ہیں ان سے پوچھئے, اس کو ماننے کا حکم ہے. اور جب 7 سال کا ہو جائے اس بچے اور بچی پر نماز فرض ہے. اور جب 10 سال کا ہو جائے اس کو گھر سے باہر نکالنے کا, اس کو مارنے کا حکم ہے. اس 7 سال کی بچی نے, اس سیریا کی بچی نے, اس ترکی کی بچی نے, ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی نے ہمیں ایک پیغام دیا, اور ہم تو عشاء کی نماز کا پتہ نہیں, فجر کی نماز کا نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, موت کو یاد رکھو. موضوع بڑا لمبا تھا, وقت کا تقاضا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا. اور میرے قوم کے غیور نوجوانوں, اور محلہ بنی اور بدا کے باس اور چوپاٹی سے آئے میرے پیارے ساتھیوں, کل تک تو ہم بے نمازی تھے, کل تک تو ہم شراب کے عادی تھے, کل تک تو ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے. لیکن آؤ اللہ کے پیارے نبی کی وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. کل تک تو شراب پیتا تھا, کل تک تو جوا کھیلتا تھا, کل تک تو بے نمازی تھا, لیکن آج اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سن کر اپنی زندگی کے اندر انقلاب لے جا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے گویا ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے نہیں. مسجد ماشاءاللہ بچ چکی ہے. جب اذان ہو رہی تھی مسجد کے اندر 3-4 صفیں تھی. شاید ہم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی, ہم نے اگنور کر دیا, ہمیں پس پندر رکھ دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اذان سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے, اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے, کسی مولوی کی بات نہیں ہے, تاجدار مدنی کا فتویٰ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے نام اعمال میں رجسٹر کے اندر ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. ارے ہم تو اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی نہیں لینا چاہتے. ہم تو اتنے کمزور ہو گئے, ہم تو اتنا بزدل ہو گئے, ہم تو اتنے نالائق ہو گئے کہ اللہ کے گھر میں ہم سے 10-15 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ ہم دنیا کی چکا چوند میں لگے ہوئے. میرے پیارے ساتھیوں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا الہ العالمین مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے ٹوٹی پھوٹی قرآن حدیث کے اندر باتیں کی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے ساتھ ہونا. میرے پیارے ساتھیوں, جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی فرما. یا اللہ جو ہمارے بھائی سعودی کی سرزمین میں پریشان ہے کسی پیسے کی وجہ سے, کام کی وجہ سے, الہ العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. یا اللہ تیری جان اور مال, اللہ تو ان کی ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما. الہ العالمین مجھے اور آپ کو قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا, پکا سچا مسلمان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.